حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ اب اس کو شوق تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا، جیسے کچھ لوگوں کو جن بھوت دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت اب جب کوئی طور پر جائیں تو میرے لیے دعا کرنا، مجھے جانور کی بولیاں سمجھ میں آ جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتی، چلو جی، اس کو بولیوں کا علم مل گیا۔ اگلے دن وہ اٹھا، صبح سویرے اس نے ناشتہ کیا، کچھ ٹکڑے کھانے کے بچے ہوئے تھے، اس نے جو باہر صحن میں پھینکے تو مرغا اڑ کے آیا اور آ کے اس نے روٹی کے ٹکڑے کو اچک لیا۔ ادھر سے کتا بھی بھاگا، مگر کتے سے پہلے مرغا لے گیا۔ کتے نے اسے کہا، یار مجھے احساس تو کر، میں ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، یہاں کا باڈی گارڈ ہوں، میری نائٹ شفٹ تھی، اب میرے سونے کا وقت تھا، یعنی میرے سونے کا وقت ہے، تو مجھے کھا کر سونے دیتے، تمہیں تو دن میں کچھ اور بھی مل جائے گا۔ مرغے نے کہا، فکر نہ کر، ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، آج وہ مرے گا، تجھے بڑا گوشت مل جائے گا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، بہت اچھا۔ اب جب اس نے بات سن لی، جسے بولیوں کا علم ملا تھا، اس آدمی نے جب یہ بات سن لی اس نے تو بڑا فکر مند ہوا کہ میرے گھوڑے نے مر جانا ہے، یعنی میرا گھوڑا مر جائے گا۔ یہ گیا اور گھوڑے کو جا کر بیچ آیا، کہنے لگا، دیکھو مجھے کتنا بڑا فائدہ ہوا، میں نقصان سے بچ گیا۔ اگلا دن ہوا، پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ اس نے ناشتہ کر کے کچھ ٹکڑے باہر پھینکے، ادھر سے کتا، ادھر سے مرغے نے جھپٹا لگایا اور لے گیا۔ تو کتے نے کہا کہ یار تم بہت ہی غیر ذمہ دار بندے ہو، کل بھی میں بھوکا رہا، آج تو مجھے کھانے دیتا۔ اس نے کہا، فکر نہ کر، اب ان کے گھر میں ایک گدھا ہے، وہ مرے گا اور تیرے مزے ہوں گے۔ مالک نے سنا، اچھا گدھا بھی مر جائے گا؟ چنانچہ وہ جناب گدھے کو بھی لے کر گیا اور جا کے بازار میں بیچایا۔ بیوی کو آ کر کہا، دیکھو کتنا فائدہ ہے مجھے بولیاں سمجھنے کا، ہم کتنے نقصان سے بچ گئے۔ بیوی نے کہا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے دن جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو کتے نے بھی جھپٹا مارا، مگر مرغا تیز تھا، وہ نکال کر لے گیا۔ اس نے کہا، یار بڑے جھوٹے ہو، مکار ہو، ویسے تم اذانے دیتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہو۔ 2 دن جھوٹ بولا تم نے۔ مرغے نے آگے سے جواب دیا کہ میں جانوروں کی دنیا کا مؤذن ہوں، مجھے جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھنا، موت آج اس مالک کو آنی ہے، یہ مرے گا اور پھر کھانے بنیں گے اور پھر بہت ساری ہڈیاں بھی ہوں گی، آج تیرا سارا دن مزے کا ہوگا۔ اس نے جب سنا کہ میری باری ہے، بڑا پریشان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آج تو مرغے نے یہ کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملک الموت کو آتے دیکھ لیا۔ انہوں نے فرمایا، دیکھ تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں موت آنی تھی، مخصوص نہیں تھا کہ کس کو آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے گھوڑے پر موت ڈال دی، اب تو بڑا عقل مند بنا، گھوڑے کو بیچ آیا، اس موت کو اللہ نے گدھے پر شفٹ کر دیا، تو پھر بھی عقل مند اور سمجھدار بنا، گدھے کو بیچ آیا، اللہ نے اس کو تجھ پر منتقل کر دیا۔ اب ملک الموت صاحب آئے اور اس کی جان نکال کر لے گئے۔ تو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بندے کی خیر ہوتی ہے، اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے، اسی میں خیر خواہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہے، اس یقین کو مضبوط بنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔